حضرات محترم تو پورا نعرہ یاد کرو، دستور ریاست کیا ہوگا، 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 دستور ریاست کیا ہوگا۔ یہ پاکستان ہم نے بنایا تھا، ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا، اسے اہل سنت نے ہی بچانا، اور یہ سستیاں ہمیں چھوڑنی پڑیں گی۔ اور ممتاز قادری کا فیصلہ اگر اگلے مرحلے میں حساس نوعیت اختیار کرتا ہے تو ہم اپنے گھروں میں نہیں رہیں گے، ہم اسلام آباد کا رخ کریں گے، ہم اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ میرے بھائیوں، ممتاز قادری تو نعمتوں میں ہے۔ میرے پاس اگلے دن ایک دوست آئے، اپنا بچہ داخل کروانے کے لیے بھیرا شریف میں آئے، مجھے کہنے لگے حضرت ممتاز قادری تو بلا کی شخصیت ہے، وہ اڈیالہ جیل کے انچارج ہیں، وہ کہتے ہیں ایسے اس طرح اس کا کمرہ ہے، سامنے برآمدہ ہے، سامنے جو ہے وہ میری کرسی ہوتی ہے۔ تو میں ایک بات پہ بڑا حیران ہوں، وہ کہتے ہیں ایک بات پہ بڑا حیران ہوں، کبھی کبھی وہ مجھے شربت پیش کرتے ہیں، شربت عطا فرماتے ہیں، کبھی کبھی شربت عطا فرماتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی، پاکستان کی پروڈکشن نہیں ہے، میں نے بہت سارے مشروب پیے ہیں، میں نے عمر گزاری ہے، اور دنیا کے سارے مشروب پاکستان میں جتنے تیار ہوتے ہیں میں نے تقریباً سارے پیے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی وہ مشروب کہاں سے آتا ہے۔ میں نے کہا بھائی حیران ہونے کی کیا ضرورت ہے، اس نے کسی بے وفا کے ساتھ یاری نہیں لگائی، تجھے کیا معلوم کہ وہ شربت مدینے سے آتا ہو یا بغداد سے آتا ہو۔ حضرت غازی علم الدین رحمت اللہ تعالی علیہ جب میاں والی جیل میں تھے، رات کو لائٹیں آف کر دی جاتی ہیں، بتیاں بجھا دی جاتی ہیں، جیل کا داروغہ پوچھتا ہے علم الدین حیران ہوں، رات کو میں لائٹیں آف کر دیتا ہوں، بتیاں آف کر دیتا ہوں، بتیاں بجھا دیتا ہوں، لیکن تیرے کمرے سے روشنی کیوں نہیں جاتی؟ علم الدین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے میں نے کسی بے وفا کے ساتھ یاری نہیں لگائی، جب رات کو تم لائٹیں آف کر کے چلے جاتے ہو میرے آقا سراج منیر کی شان رکھنے والے میرا حال پوچھنے کے لیے آ جاتے ہیں، اور جب میرے آقا آتے ہیں نا جہاں ان کا ڈیرا ہوتا ہے وہاں روشنیوں کا بسیرا ہوتا ہے۔ وقیل ہی محبوب تیری زبان سے نکلے ہوئے کلمات کی مجھے قسم ہے، محبوب تیری زبان سے نکلے ہوئے کلمات کی مجھے قسم ہے، تیری زبان سے لفظ تو نہیں نکلتے نہ پھول گرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل سجی ہے، ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں اور آکے عرض کرتے ہیں آقا میرے کریم میرے لجپال ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک مشکل ہے، مشکل کشائی چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں میں ان کی مشکل پہ صدقے جاؤں جن کو مشکل کشا آمنہ کا لال ملا تھا، جن کو مشکل پیدا ہوتی تھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، دیدار بھی کرتے تھے، مصطفیٰ کے میٹھے کلمات بھی سنتے تھے۔ عرض کی آقا مسئلہ یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اِنَّا نَتَصَدَّقُ عَنْ مَوْتَانَا، ہم اپنے فوت شدگان کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں، وَنَحُجُّ عَنْهُمْ، ہم ان کی طرف سے حج کرتے ہیں، وَنَدُعُ لَهُمْ، آقا ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کرتے ہیں۔ فَهَلْ يَصِلُ إِلَيْهِمْ، پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہیں ہم
ہم وقت ضائع تو نہیں کرتے، کہیں یہ ہمارا کام فضولیت کا شکار تو نہیں، کہیں ہم بے فائدہ کام تو نہیں کرتے، کیا یہ انہیں پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا؟ فعال یاسن الیہم، کیا انہیں پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا؟ حضرات محترم، کائنات کی سب سے سچی زبان بول رہی ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا نام یاسن الیہم، ہاں انہیں یہ چیزیں پہنچتی ہیں، یہ ثواب انہیں پہنچتا ہے۔ وَيَفْرَحُونَ كَمَا يَفْرَحُ أَحَدُكُمْ بِالطَّبَقِ إِذَا أُهْدِيَ إِلَيْهِ، فرمایا جب انہیں یہ چیزیں پہنچتی ہیں اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں جیسے تمہیں ٹرے میں کوئی چیز رکھ کے، تشت میں کوئی چیز رکھ کے بڑے آنر کے ساتھ، بڑے اعزاز کے ساتھ، بڑے پروٹوکول کے ساتھ، بڑی تعظیم کے ساتھ، بڑی تقریب کے ساتھ پیش کی جائے، جتنے تم خوش ہوتے ہو ایسے ہی قبر والا ان چیزوں کا ثواب پا کے خوش ہوتا ہے۔ آج کی اس محفل میں ہم نے حضرت مسعود نظامی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں کیا پیش کیا ہے؟ ہم وہ چیز پیش کرنا چاہتے ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور وہ ذکر رسول ہے، وہ ذکر رسول ہے۔ آج ہم حضرت علامہ مسعود نظامی جو پتہ نہیں کس خلوت خانے میں بیٹھ کے انہوں نے سوچا تھا کہ وادی سون کو مدینے کی ہواؤں کی ضرورت ہے، پتہ نہیں کہاں کنجے تنہائی میں بیٹھ کے یہ پلان سوچا ہوگا کہ ایک مدرسہ بنانا ہے، ہوگا سون میں، اور اس میں پڑھنے والے بچے مدینے کی ہوائیں محسوس کریں گے، ان کے دل کی سوئی مدینے کی جانب کی جائے گی۔ یہ کسی بھائی نے گاڑی روڈ پہ کھڑی کر دی ہے تو مریض کے لیے گاڑی گزرنی ہے، جس نے کھڑی کی ہے وہ سائڈ پہ کرتے ہیں، بڑی مہربانی۔ روڈ پہ جس بھائی کی گاڑی کھڑی ہے تو مریض نے جانا ہے، مہربانی کر کے گاڑی سائڈ پہ کر دے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں، اس فقیر نے، اس درویش نے اپنا سب کچھ نثار کر دیا، سب کچھ لگا دیا، تنخواہ آتی ہے کالج کی، ضروری خرچہ رکھ کے باقی سارے کا سارا میں لگا رہا ہوں تاکہ وادی سون میں مدینے کی ہوائیں پہنچے، تیرے بچے کے دل کی سوئی مدینے کی جانب ہو جائے، تیرا بچہ غلام رسول بن جائے، غلام مصطفیٰ بن جائے، اس کے گلے میں مصطفیٰ کی غلامی کا توق پہنا دیا جائے، اور کل وہ وقت آئے کہ وادی سون سے علماء نکلیں اور وہ دنیا کو کہہ رہے ہوں لوگوں میرے مصطفیٰ کا لہجہ بہت خوبصورت تھا، وہ دنیا سے کہہ رہے ہوں لوگوں مصطفیٰ کا چہرہ بہت خوبصورت تھا، وہ دنیا سے کہہ رہے ہوں لوگوں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات بہت خوبصورت ہیں، اس لیے آؤ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے سانچے میں ڈھل جاؤ۔ بارے دیگر ایک دفعہ پھر عرض کر رہا ہوں، فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید، جو میری ایک سنت کو اس دور میں زندہ کرے گا جب لوگ سنتیں چھوڑ چکے ہوں گے، اللہ کریم اس کو 100 شہید کا اجر عطا فرمائے گا۔ حیرانی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے ذہن میں یہ بات جا سکتی ہے کہ ایک سنت زندہ کرنے سے اتنا بڑا اجر کیسے؟ اللہ کے خزانوں میں کمی، بھئی اللہ کے خزانوں میں کمی، بھئی اللہ کے خزانوں میں کمی۔ یہ وعدہ کسی ایم پی اے کا نہیں ہے، ایم این اے کا نہیں ہے، کسی منسٹر کا نہیں ہے، کسی منسٹر کا نہیں ہے، یہ پاکستان کے پرائم منسٹر کا نہیں ہے، یہ پاکستان کے پریزیڈنٹ کا نہیں ہے، یہ فیصلہ احکم الحاکمین کے سسٹم کے ترجمان محمد مصطفیٰ کا فیصلہ ہے۔ تو کتنی اچھی بات ہے، آؤ۔ داڑھی ویسے بھاری تو بڑی لگتی ہوگی، ہمیں تو نہیں لگتی، خیر جنہوں نے نہیں رکھی ان کو شاید بہت بھاری لگتی ہوگی، رکھیں گے پتہ نہیں اٹھا سکیں گے نہیں اٹھا سکیں گے، لیکن میں تجربے سے بتا رہا ہوں کہ اتنی بھاری نہیں ہے، اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ تو اگر رکھ لیں گے کل جب قبر میں جائیں گے، جیسے ہی آپ کی آنکھیں بند ہوں ادھر سے ایک دفعہ دیدار، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، پھر چوتھی دفعہ، پھر 5ویں دفعہ، 100 دفعہ تجھے جاتے ہی دیدار الہی نصیب ہو جائے۔ کیوں مولا یہ کرم کیوں کیا جا رہا ہے؟ فرمایا یار کے جلوے جو نظر آ رہے ہیں، وما علی الا البلاغ المبین۔ میں آخر میں ایک بات بھول گیا ہوں، اذان ہو رہی ہے، ہو چکی ہے،
حضرات محترم، میں آخر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت علامہ مولانا مسعود نظامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ صدقہ جاریہ کیا ہے تو ان کے تو درجات ہر لمحہ بڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ کی جیب سے نکلی ہوئی ایک اینٹ یہاں لگ جائے گی، آپ چلے جائیں گے، آپ کی نسلیں چلی جائیں گی، آپ کے پوتے چلے جائیں گے، آپ کی کئی نسلیں چلی جائیں گی، جب تک یہاں قرآن پڑھا جاتا رہے گا وہ ایک اینٹ تمہیں قبر میں فائدہ پہنچاتی رہے۔ اس لیے آپ کے سامنے یہ مسجد زیر تعمیر ہے، تو اس مقصد کی طرف ذرا توجہ فرمائیں۔ اتنے عرصے کے باوجود ابھی تک اس کا لنٹر نہیں ڈالا جا سکا، تو وادی سون والوں کے لیے یہ حیرت کی بات نہیں ہے، ابھی توجہ دی جانی چاہیے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا من بنا مسجد قدر مفخذ قطات بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جس نے چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنا دی، اللہ کریم اس کو جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ تو جو لوگ اس مسجد کی چھت کے لیے معاونت کرنا چاہیں، پھر ایک دفعہ فرمان رسالت میں آپ سنیے، جس نے چڑیا کے گھونسلے جتنی بھی مسجد بنائی، اللہ کریم اس کو جنت میں محل عطا فرمائے گا، اس کو اللہ کریم جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ میں ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہتا ہوں ان والدین کو جن کے بچوں نے قرآن پاک کی دولت اپنے سینے میں محفوظ کی ہے، اور ان کے اساتذہ کرام کو، اور خاص طور پہ حضرت علامہ مولانا جاوید اقبال کھارا صاحب کو۔ مجھے ان کی صلاحیتوں پہ فخر ہے، مجھے ان کی جوانی پہ ناز ہے۔ ہم نے جب سے اس علاقے میں ان کو بھیجا ہے، الحمدللہ ہمیں ہمیشہ خوشی کی خبر ملی، ہمیں ہمیشہ الحمدللہ خوشی کی خبر ملی ہے۔ اللہ کریم ان کی عزتوں میں، ان کی عظمتوں میں، ان کی جلالت میں، ان کی فقاہت میں، ان کے علم میں مزید اضافہ فرمائے، اور حضرت علامہ مولانا منصب خان صاحب جو ہمارے بزرگ